رات کے سیاہ چادر تلے خانزادہ حویلی کے وسیع و عریض سین میں لگی مشعلیں غصے اور انتقام کی آگ اگل رہی تھیں۔ جرگے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر تناؤ تھا اور فضا میں اتنی خاموشی تھی کہ دور کہیں گرنے والے پتے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ پرویز خان اپنے بیٹوں سمیت سر جھکائے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب ارسلان خانزادہ نے اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ہاتھ میں پکڑے سگار کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے اپنی برف جیسی سرد نظریں پرویز خان کے چہرے پر گاڑ دیں، میں تمہارے بیٹے کا خون بخشنے کو تیار ہوں پرویز خان، لیکن بدلے میں مجھے کوئی زمین یا جائیداد نہیں چاہیے۔ ارسلان کے لہجے کی کھنک نے وہاں موجود بڑوں کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات کہہ دی جس نے جرگے میں بم پھاڑ دیا تھا، مجھے صرف آپ کی بیوہ بہو ایک رات کے لیے اپنے بستر پر چاہیے، ہم یہ خون معاف کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سفید داڑھیوں والے معتبرین کے ماتھوں پر پسینہ آ گیا اور پرویز خان کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ خانزادہ خاندان کی روایات میں بیوہ کی ڈولی صرف اس کے دیور کے گھر اٹھتی تھی، مگر آج ارسلان نے ان کی غیرت اور روایت دونوں کے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں چھپا کوئی گہرا مقصد تھا یا مخصوص بربریت، یہ کوئی نہ جان سکا، مگر پرویز خان اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی غیرت کا سودا کرنے میں دیر نہ کی اور لرزتے ہاتھوں اور اس شرمناک فیصلے پر مہر لگا دی۔ حویلی کے اندھیرے کمرے میں حورین دیوار سے لگی کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ جب اس کا دیور دلاور غصے اور بے شرمی کا لبادہ اوڑھے کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہمدردی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی ہوس اور مجبوری کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سنو حورین، بابا نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑے گا۔ اس نے حورین کے قریب آ کر اس کے منجمد ہونے وجود پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دلاور نے آواز کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے مگر زہریلے لہجے میں کہا، صرف ایک رات کی تو بات ہے، تمہیں ارسلان خانزادہ کے بستر پر جانا ہوگا، اس کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں اتنی اپنی عزت بنا کر رکھوں گا۔ یہ الفاظ حورین کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے بند ٹوٹ گئے۔ اس نے شدت غم سے نفی میں سر ہلایا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، مگر اس کی چیختی ہوئی خاموشی صاف کہہ رہی تھی کہ وہ اس ذلت پر موت کو ترجیح دے گی، لیکن وہاں اس کے سننے والا کوئی نہ تھا۔ حورین کی ہچکیاں اور فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ جوڑ کر دلاور اور اپنے سسر پرویز خان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ان کے دلوں پر غیرت کے بجائے اپنے بیٹے کی جان بچانے کا خود غرضانہ خوف سوار تھا۔ دلاور نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی تک لے گیا۔ حورین کے پاؤں زمین پر رگڑتے رہے، اس کی مزاحمت اس وحشت کے سامنے بے اثر تھی۔ اسے ایک بے جان شے کی طرح گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینک دیا گیا اور رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی وہ گاڑی ارسلان خانزادہ کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں ایک معصوم لڑکی کو اپنی ہوس یا انتقام کی بھیٹ چڑھانے کے لیے ارسلان پہلے سے موجود تھا۔ جب گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی تو دلاور نے آخری بار سے دھمکی آمیز نظروں سے دیکھا اور اسے زبردستی لفٹ تک لے جا کر ارسلان کے آدمیوں کے حوالے کر دیا، جو اسے اس شخص کی دہلیز تک لے گئے جس سے ایک رات کی قیمت پر ایک خاندان کی غیرت کو خرید لیا تھا۔ ارسلان خانزادہ حویلی کے بیرونی گیٹ کے پاس اپنی کالی چمچماتی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی دلاور حورین کو اس کے حوالے کر کے پیچھے ہٹا، ارسلان نے ایک سرد اور فاتحانہ نگاہ اس کی بے بسی پر ڈالی۔ اس نے گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور حورین کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حورین نے خود کو ایک بڑی سی کالی چادر میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا جیسے وہ کپڑے کے پیچھے اپنی روح کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے گاڑی میں جا بیٹھی اور سیٹ کے ایک کونے میں سمٹ کر خود کو جتنا ہو سکا چھوٹا کر لیا۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر دوڑی، حورین کی سسکیوں کی آواز خاموش ماحول میں گونجنے لگی۔ وہ خوف سے بے حال تھی، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی مسلسل سسکیوں پر ارسلان نے ریویو مرر سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں جذبات سے آری تھیں۔ اس نے بھاری اور رعبدار آواز میں صرف ایک لفظ کہا، خاموش۔ ارسلان کے اس ایک لفظ کی گونج اتنی طاقتور تھی کہ حورین کا دم جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے اور مزید سہم کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔
جہاں اندھیرا اس کے مستقبل کی طرح گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارسلان نے فلیٹ کا بھاری دروازہ کھولا تو حرین کو لگا جیسے وہ اپنی موت کی کوٹری میں قدم رکھ رہی ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چادر کے اندر اس کے ہاتھ شدت خوف سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، مگر جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ساکت ہوتی سانسیں الجھ گئیں۔ کمرے کے وسط میں صوفے پر سفید لباس اور عمامہ پہنے ایک بزرگ مولوی صاحب تشریف فرما تھے، جن کے دونوں اطراف سنجیدہ صورت بطور گواہ بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر نکاح کا رجسٹر کھلا ہوا تھا۔ حرین نے حیرت اور بے چینی سے سر اٹھا کر ارسلان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی وہی سنگلاخ تاثرات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ ارسلان نے حرین کی طرف دیکھے بغیر نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، شروع کیجیے مولوی صاحب، گواہ بھی موجود ہیں اور دلہن بھی آ چکی ہے۔ حرین کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ جس بستر پر اور جس کی ایک رات کی ذلت کے خوف سے مر رہی تھی، ارسلان خانزادہ نے اسے پل بھر میں ایک یکسر، مختلف اور ناقابل یقین موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ حرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے لگا جسے کوئی نیا جالب یا کوئی اور بھیناک مذاق ہے۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، اسے نئی مصیبت میں نہ ڈالا جائے۔ ارسلان نے اس کی مزاحمت کو بھانپتے ہوئے ایک دم اپنے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا اور اس نے اسے آگے بڑھ کر حرین کے لرزتے ہوئے وجود کو ایک مضبوط بازو کے خسار میں لیا، اسے تقریباً اپنی جانب کھینچتے ہوئے صوفے کی طرف لے آیا۔ حرین نے خود کو چھڑانے کی تگ و دو کی، مگر ارسلان کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ اس نے حرین کو اپنے ساتھ لگائے رکھا، جس سے وہ اس کے وجود کی تپش اور مضبوطی کو محسوس کر کے مزید ساکت ہو گئی۔ ارسلان نے دوسرے ہاتھ سے میز پر رکھا قلم اٹھایا اور حرین کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر زبردستی سے نکاح نامے کے کاغذ پر رکھا۔ دستخط کرو، اس نے حرین کے کان کے پاس نہایت دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرے، مگر ارسلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ برقرار رکھتے ہوئے اس نے سائن کروا لیے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی ایجاب قبول کا مرحلہ مکمل کیا، حرین کو لگا جسے اس کی زندگی کی ڈور اب ہمیشہ کے لیے اس شخص کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے جو ایک رات کے لیے مانگ کر لایا تھا۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب اور گواہان رخصت ہو گئے تو پورے فلیٹ پر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ حرین ابھی تک اس جگہ صوفے پر پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، اس کا وجود صدمے اور خوف سے منجمد ہو چکا تھا۔ ارسلان نے دروازہ بند کیا اور اس کی چاپ حرین کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ترتیب پانے لگی۔ وہ آہنی قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ حرین نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں اور چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید سختی سے لپیٹ لیا، جیسے وہ پرچہ اسے دنیا کی ہر نظر سے بچا لے گا۔ ارسلان نے کچھ دیر خاموشی سے اس سہمے ہوئے وجود کو دیکھا، پھر جھک کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کی بڑی سی سیاہ چادر کے کنارے کو پکڑا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے ایک جھٹکے سے وہ چادر حرین کے سر اور کندھوں سے اتار دی۔ چادر کے ہٹتے ہی حرین کا دم جیسے سینے میں گھٹ گیا۔ وہ دوپٹے کے بغیر صرف قمیض شلوار اور اس کے سامنے بے ڈھال بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کسی ذبح ہوتی قربانی کی طرح کانپ رہی تھی، جبکہ ارسلان کی گہری نظریں اس کے لرزتے ہوئے وجود کا خسار کر رہی تھیں۔ چادر ہٹنے کے بعد حرین نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کی سسکیوں میں شدت آ گئی، جیسے وہ دیواروں میں دب کر مر جانا چاہتی ہو۔ ارسلان اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں حرین کے گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مگر پھر اچانک اس کی نظر حرین کے گردن اور کندھے کے درمیان حصے پر پڑی، جہاں لباس سے باہر ابھرتے ہوئے گہرے نیلے اور سیاہ نشانات کی کسی وحشت کی داستان سنا رہے تھے۔ ارسلان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے، اس کی آنکھوں میں ایک دم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے پوروں سے اس بدصورت زخموں کو چھوا، جو کسی بے رحم تشدد کا نتیجہ تھے۔ جیسے ہی ارسلان کی ٹھنڈی پوریں حرین کے حساس دل پر لگی، وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح تڑپ کر پیچھے ہوئی، مگر ارسلان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے وہیں ساکت کر دیا۔ اس کا لمس اب ہوس کا نہیں بلکہ ایک عجیب سی تپش اور کرب کا تھا۔ وہ ان زخموں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ حرین کے جسم پر نہیں بلکہ اس کے اپنے غرور پر لگے ہوں۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا، مگر حرین کے پاس سوائے آنسو کے کوئی جواب نہ تھا۔
ارسلان کے پوروں کا لمس جب ان دکھتے ہوئے نشانات پر پڑا تو حورین نے تکلیف اور کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا تھا کہ اب تشدد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس کے لیے وہ ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ ارسلان آہستہ سے جھکا اور اپنے تپتے ہوئے لب حورین کی گردن پر بنے ان نیلے نشانات پر رکھ دیے۔ اس کا یہ عمل کسی ہوس کا نہیں بلکہ ایک ایسی مرہم پٹی کی طرح تھا جس نے حورین کے پورے وجود میں بجلی دوڑا دی۔ حورین کا روتا ہوا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سسکیاں لبوں کے قید خانے میں دم توڑ گئیں، وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ ارسلان کے لبوں کی تپش ان زخموں کی کھسک کو جذب کر رہی تھی، جیسے وہ اپنے اس خاموش عمل سے ان تمام اذیتوں کا مداوع کرنا چاہتا ہو جو اس معصوم جان نے سہی تھیں۔ حورین بے اختیاری میں اس کے مضبوط کندھے پر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ رکھ دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے ڈرے یا اس کے غیر متوقع رویے پر یقین کرے۔ ارسلان نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی صفاقی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سمندر تھا جس میں حورین کو اپنی بربادی نہیں بلکہ ایک عجیب سی پناہ نظر آ رہی تھی۔ حورین کی ہچکیاں بند گئیں، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنسو مسلسل اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے نہایت نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ اس کے لہجے میں موجود معصومیت اور بے بسی ارسلان کے دل کے کسی گوشے کو پگھلا گئی تھی۔ ارسلان نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے ہاتھ شہادت والی انگلی نہایت نرمی سے حورین کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر رکھ دی۔ اس کی اس خاموشی اشارے سے حورین کے الفاظ کو وہیں روک دیا اور کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارسلان کی نظریں حورین کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں پڑی تھیں۔ اس کی انگلی کا دباؤ حورین کے لبوں پر اتنا ہلکا تھا جیسے وہ کسی نازک پنکھڑی کو چھو رہا ہو۔ اس نے اپنا چہرہ حورین کے قریب کیا یہاں تک کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں، اور اس کے لبوں پر دھری ارسلان کی انگلی نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس دیوار کے پیچھے اب کوئی خوف نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جسے دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ رکھنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ ارسلان نے ایک بار پھر اپنے تپتے ہوئے لب حورین کے گردن پر بنے ان گہرے زخموں پر رکھ دیے، جیسے وہ اپنی تپش سے ان نشانات کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ حورین نے کرب اور بے یقینی سے اپنی آنکھیں موند لیں، جبکہ ارسلان کا سانس اس کی شہرک کے قریب کسی دکھتے ہوئے شعلے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر سر اٹھائے بغیر اس کی گردن کے قریب ہی نہایت گہری اور دبی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی قربانی دینی پڑی حورین، ورنہ اس گندے خاندان کا خون میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ ارسلان کے ان الفاظ نے حورین کے پورے وجود کو برف کر دیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی نمناک آنکھوں سے ارسلان کے پتھریلے چہرے کو دیکھا، جہاں انتقام اور جنون کی ایک عجیب سی داستان رقم تھی۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پورے بات جاری رکھی، اس لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے اس کی قیمت تو انہیں چکانی ہی تھی، لیکن تمہیں اس دوزخ سے نکالنے کے لیے میں نے اپنے لہو کا سودا کیا ہے۔ حورین کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ ارسلان خان زادہ کا وہ لذت خیز مطالبہ محض ہوس نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی چال تھی جس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ اس نے حورین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، سرد لہجے میں کہا، اب تم خانزادہ کی قید میں ہو یا پناہ میں یہ تمہیں وقت بتائے گا، مگر ان کے پاس تم اب مر کر بھی واپس نہیں جاؤ گی۔ ارسلان نے جب حورین کے لباس کی آستینوں اور دامن سے باہر جھانکتے مزید نیلے اور سیاہ نشانات دیکھے تو اس کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر ان لوگوں کے ہاتھ قلم کر دے۔ اس نے حورین کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، حورین، یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ تمہارے پورے وجود پر ظلم کی داستان کس نے لکھی ہے؟ ارسلان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو کسی مجرم کو ڈھونڈ نکالنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ حورین نے ایک دم اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور ڈر کے مارے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں دلاور کا وحشیانہ چہرہ اور سسر کی دھمکیاں گردش کرنے لگیں۔ اسے لگا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے اور خوف کے مارے آواز گلے
میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ارسلان نے اسے مزید پریشان دیکھ کر اس کے کندھوں کو تھاما، مگر حرین نے ہچکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، خدا کے لیے مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ اس کی خاموشی اور وہ خوفزدہ نظریں ارسلان کو وہ سب بتا رہی تھی جو زبان کہنے سے کتراتی تھی، اور ارسلان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا، اسے معلوم کہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں جن کو وہ اب خاک میں ملانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ارسلان خان زادہ کے سینے میں اشتعال کا ایک طوفان مچا ہوا تھا، مگر حرین کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی دراز سے مرہم کی ڈبی اور روئی نکال لایا۔ حرین ابھی تک صوفے کے کونے میں سمٹی خود کو چادر کے بغیر ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ارسلان دوبارہ اس کے سامنے بیٹھا اور بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھوں سے شرٹ کو تھوڑا نیچے سرکایا۔ حرین نے ہچکچا کر اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہا، مگر ارسلان کی ایک سرد اور حکم بھرپور نظر نے اسے ساکت کر دیا۔ اس نے نہایت نفاست اور نرمی سے مرہم اپنی انگلی پر لگایا اور حرین کی گردن کے پاس موجود گہرے نشان پر لگانا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے مرہم لگاتا، حرین کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی۔ ارسلان کا لمس اتنا ٹھنڈا اور مرہم اتنا سکون دہ تھا، اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی آنے لگی۔ گردن کے بعد ارسلان نے اس کے سینے کے اوپر حصے پر موجود ان زخموں کی طرف توجہ دی جو کسی سخت چیز کے لگنے سے نیلے پڑ چکے تھے۔ جب ارسلان کے ہاتھ حرین کے نازک وجود کے ان حصوں کو چھونے لگے جو ہمیشہ پردے میں رہے تھے، تو حرین کا چہرہ اور گردن حیا اور شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قربت پر احتجاج کرے یا اس سکون کو محسوس کرے۔ ارسلان کے چہرے پر کوئی ہوس نہیں تھی، وہ تو بڑی سنجیدگی اور توجہ سے ان زخموں کو مداوا کر رہا تھا، جیسے کسی قیمتی شے کی مرمت کر رہا ہو۔ جب ارسلان کی انگلیاں اس کے سینے کے قریب ایک گہرے زخم پر لگی تو حرین نے سسک کر اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر مزید نرمی سے مرہم لگا کر اس کا لباس درست کر دیا، مگر حرین کے وجود پر چھائی وہ سرخی ابھی بھی تھی، اس کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ ارسلان کی انگلیاں حرین کے وجود پر نہایت احتیاط سے حرکت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مرہم لگانے کے لیے اپنا ہاتھ ایک ایسی حساس جگہ کی طرف بڑھایا جہاں زخم کی گہرائی زیادہ تھی اور جو حرین کی حیا کا نازک ترین حصار تھا، حرین کا پورا وجود بجلی کے کوندے کی طرح تڑپ اٹھا۔ اس نے پہلے کہ ارسلان کی پورے وہاں مس ہوتی، حرین نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھوں سے ارسلان کی کلائی کو اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اس کے ناخن ارسلان کی مضبوط جلد میں گڑنے لگے۔ اس کی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ سینہ تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہونے لگا اور آنکھوں میں التجا اور وحشت کی ایک نئی لہر امنڈ آئی۔ اس نے شدت و جذبات اور شرم سے اپنی آنکھیں میش رکھی تھیں، مگر اس کی گرفت اور ارسلان کے ہاتھ اپنے پر اتنی مضبوط تھی جیسے اسے اپنی حرمت کی آخری حد عبور کرنے سے روک رہی ہو۔ ارسلان کا ہاتھ وہیں فضا میں ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی پر حرین کے لرزتے مگر مضبوط ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حرین کا چہرہ اب صرف سرخ نہیں تھا، بلکہ اس پر کرب اور شدید گھبراہٹ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود بھاری خاموشی صرف حرین کی تیز سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ ارسلان نے حرین کے چہرے کی طرف دیکھا جو ابھی تک بند آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی، جسے وہ بن کہے سے رک جانے کی التجا کر رہی ہو۔ ارسلان اپنا دوسرا ہاتھ نہایت آہستگی سے حرین کے ان ہاتھوں پر رکھا جنہوں نے اس کی کلائی کو دبوچ رکھا تھا، اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی درندہ نہیں بلکہ اس کے زخموں کا محافظ ہے۔ اس لمحے حرین کی وہ گرفت ارسلان کے لیے محض ایک رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ اس کے ٹوٹے ہوئے اعتبار کی وہ پہلی پکار تھی جسے ارسلان نے پوری سنجیدگی سے محسوس کیا تھا۔ ارسلان نے جب دیکھا کہ حرین کا پورا وجود کرب اور شرم کی شدت سے ٹوٹ رہا ہے تو اس نے مرہم کی ڈبی ایک طرف رکھی اور نہایت نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی کلائی سے ہٹایا۔ حرین ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ ارسلان اسے نہایت احتیاط سے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے حرین کو اس طرح اپنے اوپر لٹا لیا کہ اس کا سر ارسلان کے چوڑے سینے پر تھا اور مکمل طور پر اس کے خسار میں آ گئی۔ حرین نے پہلے تو خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارسلان کے وجود کی تپش اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی یکساں ترتیب نے اس کے حواس کو ساکت کر دیا۔ ارسلان نے اپنا ایک ہاتھ حرین کی کمر پر رکھا اور نہایت آہستگی سے اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سلانے لگا۔ اس کی انگلیاں حرین کی ریڑھ کی ہڈی پر کسی مرہم کی طرح چل رہی تھیں، جیسے وہ اس کے اندر چھپے تمام خوف اور تھکن کو نچوڑ لینا چاہتا ہو۔ حرین کی سسکیاں جو اب تک اس کے گلے سے پھنسی ہوئی تھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی اور اس نے بے اختیاری میں اپنا چہرہ ارسلان کے سینے میں چھپا لیا۔
ارسلان کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شخص جس نے ایک رات کے لیے مانگا تھا اور وہ اب اس کے چھوٹے بچے کی طرح سلا کر سکون دے رہا تھا۔ کمرے کی نیم اندھیرے میں ارسلان کا ہاتھ مسلسل اس کی پشت پر گردش کرتا رہا، جس سے حرین کے منجمد اعصاب پگھلنے لگے۔ اس سلاہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ حرین کو برسوں بعد خود کی محفوظ ہونے کا احساس ہوا۔ ارسلان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی اسے سکون پہنچانے کے لیے اس کی پشت کو سلا رہا تھا، یہاں تک کہ حرین کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور اس کے سینے پر اپنی آنکھیں موندتی چلی گئیں۔ ارسلان نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے اس ظلم کا احساس سوچنے لگا جس سے اس پھول جیسی لڑکی کو مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے خانزادہ حویلی کی برآمدے کو چھوا تو فضا میں ایک عجیب سی سنگینی تھی۔ ارسلان کے والد خانزادہ اور بہادر خان، جو اپنی وفاداری اور اصول پسندی کی وجہ سے پورے علاقے میں معتبر مانے جاتے تھے، لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی ارسلان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، بہادر خان نے اپنی بھاری آواز میں اسے ٹوکا۔ یہ تم نے کیا کیا ارسلان؟ جرگے میں اتنا بڑا مطالبہ! لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ونی کی رسم کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم ہمیشہ افسردہ رسومات اور ونی کے خلاف رہے ہیں ارسلان۔ ہمارے خاندان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عورتوں کو انتقام کی بھیڑ نہیں چڑھایا۔ تم نے ایک بیوہ لڑکی کو اپنی انا کی خاطر اس طرح یہاں لا کر ہماری پگڑی اچھال دی ہے۔ ارسلان کے چہرے پر ایک سرد سکون طاری تھا۔ اس نے اپنے باپ کے غصے کو خاموشی سے سنا اور پھر نہایت وقار سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا اتنا گر گیا ہے؟ وہ کسی معصوم کو ونی بنا کر لائے گا؟ ارسلان نے مدھم مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ ونی نہیں ہوئی بابا، میں نے اسے تحفظ دیا ہے۔ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، آپ ٹینشن مت لیں، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ وہ لڑکی حرین، وہ ان ظالموں کے چنگل میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ارسلان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی کھینچ لی۔ میں نے ان درندوں کے خسار سے نکالا ہے بابا۔ اس کے پورے وجود پر ان کے ظلم کے نشانات ہیں۔ اگر میں اس کے ایک رات کے بہانے وہاں سے نہ لاتا تو وہ اسے مار ڈالتے۔ وہ اب میری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں ان ظالموں کو ان کے لیے ان کی سزا ضرور دوں گا اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، مگر اس معصوم کو اب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہادر خان اپنے بیٹے کے لہجے میں چھپی اس گہری ہمدردی اور عزم کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ارسلان نے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، مگر اس کا مقصد اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا کہ اس کا غصہ شدید۔ اور ارسلان کی والدہ بیگم زبیدہ بھاری دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر ارسلان کے مخصوص اپارٹمنٹ والے حصے کی طرف بڑھیں۔ ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات اور ایک ماں کا اضطراب تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی حرین سوئی ہوئی تھی، مگر اس کی نیند میں بھی وہ سکون نہیں تھا جو ایک نوجوان لڑکی کے چہرے پر ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشانات تھے اور وہ خواب میں بھی شاید کسی خوف سے لڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ اب بھی چادر کو سختی سے تھامے ہوئے تھے۔ بیگم زبیدہ دبے قدموں بستر کے قریب پہنچی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس معصوم لڑکی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جسے برسوں سے دھوپ اور خوش نصیب نہ ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ممتا بھرا ہاتھ حرین کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں رکھا اور نہایت شفقت سے اس میں انگلیاں چلانے لگی۔ بالوں کی سلاہٹ نے شاہد حرین کی شعور کو یہ احساس دلایا کہ اب وہ کسی محفوظ خسار میں ہے، کیونکہ اس کے چہرے کا تناؤ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا۔ بیگم زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے اس کے گالوں پر موجود زردی کو قریب سے دیکھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکیں اور حرین کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنی محبت اور دعاؤں بھرا بوسہ ثبت کیا۔ اس ایک لمس میں وہ تمام تسلی تھی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے۔ حرین نے نیند میں ہی ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے مدتوں بعد کسی نے بنا کسی مطلب اور لالچ کے پیار کیا ہو۔ بیگم زبیدہ وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہیں اور دل ہی دل میں ارسلان کے اس فیصلے کو سراہتی رہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کلی کو کسی بستر کی زینت بنانے کے لیے نہیں بلکہ کسی درندے کی گرفت سے بچانے کے لیے ارسلان نے اس گھر میں لے آیا ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب یہ لڑکی اس گھر کی مظلوم بہو نہیں بلکہ ان کے اپنے جگر کا ٹکڑا بن کر رہے گی۔ حرین نے جیسے ہی اپنے بوجھل آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے ایک اجنبی مگر باوقار خاتون کو دیکھا تو وہ کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح تڑپ کر بستر کے آخری کونے تک سمٹ گئی۔
اس کی سانسیں ایک دم اکھڑ گئیں اور اس نے اپنی چادر کو دیوانہ وار اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ اب یہاں بھی اس کے کئی نئے امتحان یا طعنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیگم زبیدہ نے اس کی یہ وحشت دیکھی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ معصوم لڑکی ان ظالموں کے ہاتھ کس قدر ذہنی اور جسمانی اذیت سہ کر آئی ہے کہ اسے اپنوں کی شفقت سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر نہیں میری جان، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ بیگم زبیدہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر حرین کی کپکپاہٹ کم نہ ہوئی۔ اسے سہمے ہوئے دیکھ کر بیگم زبیدہ مزید اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے وہ ایک گہری اور افسردہ نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ باہر کوریڈور میں ارسلان دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنی ماں کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو۔ بیگم زبیدہ نے پاس آ کر اس کے بازو تھام رکھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ارسلان وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک زخمی روح ہے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ وہ ان درندوں کے خسار میں تو نکل آئی ہے، مگر اس کا ڈر اب بھی اس کے اندر قید ہے۔ انہوں نے ارسلان کی آنکھوں میں جھانک کر تاکید کی۔ اس کا بہت خیال رکھا کرو ارسلان، اسے آپ کی کسی تلخ لہجے یا سختی کی ضرورت نہیں، اسے صرف تمہارے احساس اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے یقین دلاؤ کہ وہ یہاں محفوظ ہے، ورنہ یہ خوف اسے اندر سے ختم کر دے گا۔ ارسلان نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا، اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے کی سختی برقرار تھی، مگر خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو اپنے دل پر نقش کر چکا ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے صرف سر ہلایا، مگر اس کے ذہن میں حرین کی وہ سہمی ہوئی صورت گھوم گئی جسے اب اس دنیا کے ہر طوفان سے بچانا تھا۔ ارسلان ملازمہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ حرین ابھی تک صوفے کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس کی آمد نے اسے ایک بار پھر اپنی کمزوری کا احساس ہوا ہو۔ ارسلان نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ کھانا میز پر رکھ کر چلی جائے، اور جب وہ باہر نکل گئی تو ارسلان نے خاموشی سے حرین کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کھانا کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اس نے سادہ مگر حتمی لہجے میں کہا۔ حرین نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ ارسلان جانتا تھا کہ وہ اس وقت کسی ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ وہ وہاں سے ہٹا اور اپنے موبائل سے اپنی بھابھی کو میسج کیا، جو اس حویلی میں اس کی سب سے زیادہ قریب تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بھابھی چند خوبصورت اور نفیس ڈریسز لے کر کمرے کے باہر پہنچی۔ ارسلان نے دروازے پر جا کر وہ ڈریسز لیے اور واپس مڑ کر حرین کے سامنے بیڈ پر رکھ دیے۔ یہ کچھ کپڑے ہیں، میری بھابھی نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اپنے یہ پرانے کپڑے بدل لو اور سکون سے کھانا کھاؤ، اس نے ان کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جن پر ابھی تک ان ظالموں کے چھوئے جانے کی گرد باقی تھی۔ حرین نے ان ریشمی کو اور نئے کپڑوں کو دیکھا تو اس نے اپنی زندگی کے اس بدترین موڑ پر پہلی بار کسی کی فکر اور عزت کا احساس ہوا۔ ارسلان نے اسے مزید پریشان نہ کرنے کی خاطر کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے، مگر جانتے ہوئے کہ اس کی نظریں ایک پل کے لیے حرین کے اس معصوم چہرے پر ٹھہریں جہاں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی حیرت بھی جگہ بنا رہی تھی۔ کمرے میں موجود خاموشی ابھی حرین کے دل کو تھوڑا اقرار دے رہی تھی کہ اچانک نیچے حویلی کے صحن سے بلند ہونے والی وحشیانہ آوازوں نے فضا کے سکون کو تہو بالا کر ڈالا۔ دلاور اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑا ادھار رہا تھا۔ ارسلان خانزادہ، باہر نکلو بزدل انسان، تجھے وہ لڑکی ایک رات کے لیے دی تھی، تو نے نکاح کر کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، باہر آج میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ اس کی آواز میں وہی درندگی تھی جس نے حرین کی روح کو زخمی سے چھلنی کر دیا تھا۔ دلاور کی آواز حرین کے کانوں میں پڑتے ہی اس پر ایک لرز طاری ہو گیا۔ ماضی کے تمام خوفناک مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ تڑپ کر بستر سے اتری اور دیوانہ وار بھاگ کر ارسلان کے پاس پہنچی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے خود کو ارسلان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اس کی قمیض کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنی سختی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو سہارا دیتا ہے۔ خدا کے لیے ارسلان، مجھے ان کے حوالے مت کرنا اور مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ارسلان کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا وہاں، میں مر جاؤں گی پر ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ حرین کی کپکپاہٹ ارسلان اپنے وجود میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے ایک ہاتھ حرین کے سر پر رکھا اور اسے اپنے خسار میں مزید پناہ دیتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا جہاں دلاور اپنی موت کو آواز دے رہا تھا۔ ارسلان کا لمس اس وقت حرین کے لیے وہ واحد ڈھال تھا جو اسے اس درندے سے بچا سکتا تھا۔ اس نے دبی ہوئی مگر خطرناک آواز میں سرگوشی کی، خاموش حرین، اب کوئی تجھے چھو بھی نہیں سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔
ارسلان نے حورین کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور اس کے دونوں شانوں کو تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جن میں اس وقت صرف موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ تم یہاں سے ہلنا مت، اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ غیظ و غضب تھا جو کسی نے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ارسلان حویلی کے برآمدے میں پہنچا، سامنے دلاور کو دیکھ کر اس کا خون جوش مارنے لگا۔ دلاور ابھی تک مغالطات بک رہا تھا، مگر جیسے ہی ارسلان کی ہیبت ناک شخصیت اس کے سامنے آئی، اس کے ساتھیوں کے ہاتھ خود بخود اسلحے پر جم گئے۔ ارسلان نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر نیچے کھڑے دلاور پر اپنی عقابی نظر گاڑ دی اور ایک ایسی دھاڑ ماری کہ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے اور میں بھول جاؤں کہ تم کس کے بھائی تھے۔ ارسلان کی آواز میں چھپی نفرت اور حقارت دلاور کے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگی۔ اس نے ایک قدم نیچے بڑھایا اور گرج کر بولا، حورین کا اب تم سے یا تمہارے اس غلیظ خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اب ارسلان خان زادہ کی منقوہ ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر اب تمہاری زبان سے اس کا نام بھی نکلا تو یاد رکھنا میں وہ زبان کھینچ لوں گا۔ دلاور نے غصے سے تلملا کر آگے بڑھنا چاہا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں جلتی انتقام کی آگ دیکھ کر اس نے قدم رک گئے۔ ارسلان اپنی پستول نکال کر اس کی عین سامنے کی اور سرد لہجے میں کہا، ایک رات کا سودا تم نے کیا تھا، میں نے تو اسے زندگی دی ہے۔ اب اگر تم نے اس حویلی کی دیوار کی طرف بھی دیکھا تو تمہارا جنازہ یہاں سے اٹھے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے خون سے یہ صحن رنگ دوں۔ ارسلان کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ دلاور اور اس کے کارندے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ اوپر کمرے میں کھڑکی کے پیچھے ایک چھپی حورین لرزتے ہاتھوں سے ارسلان کے اس ڈھال کو دیکھ رہی تھی جو آج اس کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کہانی میں اب ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو برسوں پرانے دبے ہوئے زخموں کو پھر سے تازہ کرنے والا تھا۔ ارسلان جب واپس کمرے میں آیا تو حورین اب بھی اس کمرے میں سہمی ہوئی تھی، مگر ارسلان کی نظروں میں اس کے لیے اب صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک درینہ اپناہیت اور دکھ بھی شامل ہو چکا تھا۔ دراصل حورین کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ ارسلان کی سکی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ برسوں پہلے ارسلان کے باپ کی بہن کا نکاح اس ظالم خاندان میں ہوا تھا، جہاں اس پر اس قدر ظالم ہوئے ڈھائے گئے۔ جب حورین کی پیدائش ہوئی تو وہ اس کے ستم سہتے سہتے دم توڑ گئیں۔ ارسلان کے خاندان نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بہن کی آخری نشانی یعنی حورین کو اپنے پاس لے آئیں، مگر ان سخت دل لوگوں نے حورین کو دشمنی کی آگ میں جلانے کے لیے اپنے پاس ہی رکھا اور اسے اپنی ننھیال سے ملنے نہ دیا۔ ارسلان نے اسے پہلی بار تب دیکھا تھا جب وہ جوان ہو رہی تھی، اور اسے دور سے دیکھتا اس کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چھپا کرب اسے تڑپا دیتا تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ حورین کا نکاح اس کے چچا کے بیٹے سے کر دیا گیا تھا۔ ارسلان نے اپنا دل مسل کر صبر کر لیا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حورین کا شوہر ایک حادثے میں مارا گیا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد حورین پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دیور دلاور اور باقی سسرال اسے منحوس کہتے، اس کے پورے وجود کو اپنی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ ارسلان یہ سب دیکھتا تھا اور اس کا خون کھولتا تھا جب وہ اسے نیلی پڑی ہوئی گردن اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دیکھتا۔ اسی لیے جب اس کے بھائی کے قتل کا معاملہ اٹھا تو ارسلان نے جرگے میں ایک رات کا وہ بیناک مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ حورین کے قانونی طور پر اس جہنم سے نکال سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے کبھی عزت سے نہیں دیں گے، اسی لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ اب جب حورین کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے ذہن میں اپنی پھوپھو کا وہ ادھورا چہرہ، حورین پر ہونے والے برسوں سے ظلم کو گردش کر رہے تھے۔ اس نے حورین کے قریب آ کر نہایت دھیمی آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک رات کے لیے لایا ہوں؟ حورین، تم اس کا خون کا حصہ ہو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تم میری پھوپھو کی نشانی ہو جنہیں ان ظالموں نے کھا لیا۔ میں تمہیں برسوں سے اس کیسے سسکتے دیکھ رہا تھا، میں تمہیں اس کی رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہارا نکاح ہوا، تم بیوہ ہوئی، تم ستم ہوئے، ارسلان خان زادہ کی نظر تمہارے ایک ایک آنسو پر تھی۔ اب تم اس گھر میں بنی بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی اصل وارث اور میری محبت بن کر آئی ہو۔ حورین نے بڑی حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی بربادی کا سبب سمجھ رہی تھی وہ تو برسوں سے اس کی پناہ گاہ بننے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھیال کا یہ انکشاف اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی یہ سوال تھا کہ کیا وہ واقعی ہی اس کی محبت اور عزت کی حقدار ہے؟ نکاح کے اس ہنگامہ خیز موڑ کے بعد وہ 2-3 دن ایسے گزرتے کہ حورین کو پورے گھر میں ارسلان کہیں نظر نہ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ کسی ضروری
ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہے۔ مگر حرین کے لاشعور میں ارسلان کا وہ آخری جملہ کہ تم میری پھپھو کی نشانی ہو کسی گہرے زہر کی طرح پھنس گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ گھر جسے وہ دشمن کا ٹھکانہ سمجھ رہی تھی اسے اپنی ماں کی مہک دینے لگا تھا۔ ارسلان کے بابا یعنی حرین کے سگے ماموں بہادر خان صاحب اب گھنٹوں حرین کے پاس بیٹھتے۔ وہ جب بھی کمرے میں آتے اس کی آنکھیں اپنی بہن کی یاد میں بھر آتی۔ وہ حرین کے سر پر ہاتھ رکھتے تو اسے لگتا جیسے برسوں کی یتیمی ختم ہو گئی ہو۔ تمہاری آنکھیں بالکل تمہاری ماں جیسی ہیں حرین، ماموں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نہایت شفقت سے کہا۔ ہم نے تمہیں ان درندوں سے چھڑانے کے لیے کوشش کی مگر وہ لوگ دشمنی میں اتنے اندھے تھے کہ انہوں نے ہماری بہن کی آخری نشانی کو بھی ہم سے دور رکھا۔ ارسلان نے جو رستہ چنا وہ کٹھن ضرور تھا مگر اس کے سوا تمہیں اس دوزخ سے نکالنے کا اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ ماموں اسے اپنی بہن کے بچپن کے قصے سناتے، اسے بتاتے کہ وہ کتنی لاڈلی تھی۔ حرین اب جب تک صرف تشدد اور طعنے سنتی آئی تھی ان میٹھی باتوں سے اس کا اندر کا زخم بھرنے لگا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا گھر ہر فرد، بیگم زبیدہ، اس کی بھابھی اور یہاں تک کہ ملازم بھی اسے کسی شہزادی کی طرح پرو رہے تھے، مگر اس پر سب کے درمیان اس کی نظریں لاشعوری طور پر دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ سوچتی کہ ارسلان کہاں ہے، وہ شخص جس سے اسے تاریکی سے نکالا، جسے اسے اپنے نام دیا، جس نے اس کے زخموں پر اپنے لب رکھے تھے، وہ اچانک اس کی محبت کے درمیان تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ اسے ارسلان کی وہ سنجیدہ آواز اور اس کا مضبوط لمس یاد آنے لگا تھا۔ حرین کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے اس کا خوف ختم ہو رہا ہے اس کے دل میں ارسلان خانزادہ کے لیے ایک عجیب سی بے چینی اور انتظار جگہ بنا رہا ہے۔ 3 دن کی طویل پراسرار خاموشی کے بعد جب رات کا پچھلا پہر تھا، پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ ارسلان خانزادہ نے خاموشی سے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جو حرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ان 3 دنوں میں پہلی بار اتنی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ماموں اور ممانی کی شفقت نے اس کے ایک انجانا سا وقار دے دیا تھا۔ اس کی زلفیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں، وہ چادر میں لپٹی کسی معصوم کلی کی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ ارسلان کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں حرین کو دیکھ کر ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ آہستہ سے بستر کے قریب ہوا اور جھک کر نہایت نرمی اور مگر مضبوطی سے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ حرین کی نیند ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر جیسے ہی اس کے وجود نے ارسلان کے چوڑے سینے کی مانوس تپش اور اس کے مخصوص عطر کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس کی مزاحمت وہیں دم توڑ گئی۔ ارسلان نے اسے اپنے خسار میں اس طرح بھرا ہوا تھا اس کے درمیان ہو کر گزرنا بھی مشکل تھا۔ حرین نے مدھم روشنی میں ارسلان کے تھکے ہوئے مگر پرکشش چہرے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر سوال تھے مگر ارسلان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے اپنے چہرہ حرین کے گلابی گال کے قریب کیا، نہایت پیار اور شدت سے وہاں اپنا بوسہ ثبت کیا۔ ارسلان کے لبوں کا لمس حرین کے وجود میں کسی چادر کی طرح سرایت کر گیا۔ بے اختیاری مونتی چلی گئی۔ بہت یاد کیا تمہیں ان 3 دنوں میں، ارسلان نے اس کے کان کے پاس نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں وہ تمام تھکن اور تڑپ نمایاں تھی۔ وہ ان دنوں میں سہ کر آیا تھا۔ حرین کا دل اس کے سینے کی دھڑکنوں کے ساتھ ترتیب پانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ ارسلان کی یہ قربت، اس کا یہ پیارا فرام انداز ان تمام زخموں کو بہترین مرہم ہے جو دنیا سے اسے دیے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکائے اس سکون کو جذب کرنے لگی جو صرف اور صرف ارسلان کے پاس تھا۔ حرین اپنی بند آنکھیں کھولیں اور ارسلان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت تحنیف آواز میں اعتراف کیا، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ تمام اداسی اور تنہائی چھپی تھی جو ان 3 دنوں میں اس نے محسوس کی تھی۔ ارسلان نے جب یہ سنا کہ اس کے خسار کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، اسے اندازہ ہوا کہ اب حرین کا دل بھی اس کی جانب راغب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے وجود میں اپنی پناہ تلاش کر چکی ہے۔ حرین نے اسے گرفت اس کی قمیض پر مزید سخت کر دی جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ ایک بار پھر اسے تنہا چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک نئی تڑپ اور التجا تھی جو صرف ارسلان کے لیے ہی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر ارسلان کی گہری آنکھوں میں جھانکا اور نہایت معصومیت سے سرگوشی کی، مجھے آپ کا پیار چاہیے ارسلان، مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا، مجھے اب کچھ آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں ہے، پلیز مجھے کبھی نہ چھوڑنا نہیں، میں اب مر کر بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔
حرین کے ان الفاظ نے ارسلان کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ اس نے حرین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں حرین کے لیے وہ مان تھا جو ایک مخافی اپنی قیمتی جان کے لیے رکھتا ہے۔ ارسلان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اسے مسکراتے ہوئے اس کی الجھی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہیں چھوڑنے کا مطلب ہے خود کو موت کے حوالے کرنا، حرین، اور میں ابھی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، پھر شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، تھوڑی تھکن ہے، میں شاور لے کر آتا ہوں، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ارسلان واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر مڑ کر ایک بار پھر اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اب اس کے کمرے میں کسی مہکتے ہوئے گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ حرین اسے جاتے دیکھتی رہی اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف سکون اور ارسلان کا دیا ہوا مان تھا۔ ارسلان جب شاور لے کر نکلا تو اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے، جس نے اس کے مردانہ وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ حرین بیڈ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور تولیہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حرین نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکال دیا اور نہایت دھیمی آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، ارسلان، میں اب اس حویلی میں تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں بچوں کی کلکلاریاں گونجیں، ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا جہاں ہو۔ کیا ہم اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکتے ہیں؟ ارسلان نے حرین کی اس معصومانہ فرمائش پر اسے نہایت محبت سے دیکھا۔ اس نے حرین کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہے حرین، تم نے مجھ سے اسے پیار مانگا ہے اور میں تمہیں اپنی پوری زندگی اور اپنی روح کی تمام وسعتوں کے ساتھ چاہوں گا۔ اس نے حرین کے چہرے کو اوپر اٹھا کر اور اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور رات کی خاموشی ان کے جذبات کی گواہ بن گئی۔ ارسلان نے نہایت نرمی سے اس کے لبوں کا لمس محسوس کیا اور پھر وہ قربت ان کے لمحوں میں کھو گئی جہاں ماضی کا ہر دکھ، ہر زخم اور آنسو مٹ گیا۔ وہ رات ان کے ملاپ کی رات تھی جہاں خوف کی جگہ بھروسے نے اور نفرت کی جگہ جنون نے لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حرین کے تمام زخم نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی بھر چکے تھے۔ آج حویلی کا وہی سین جو کبھی خاموش اور اداس رہتا تھا اب ایک ننھے فرشتے کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ارسلان اور حرین کا بیٹا شاہ زین اپنے دادا بہادر خان کی گود میں کھیل رہا تھا۔ حرین کی بالکونی میں کھڑی اپنے خاندان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب ارسلان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا سوچ رہی ہو خانزادی؟ اس نے حرین کے کندھوں پر تھوڑی ٹھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اللہ نے مجھے ایک دوزخ سے نکال کر اس سے جنت میں پہنچا دیا۔ حرین نے مڑ کر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا جس میں آج بھی اس کے لیے وہی پہلے دن والی شدت اور محبت تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سامنے کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھا۔ انتقام کی آگ اب بالکل بجھ چکی تھی، اس جگہ محبت کے گلاب کھل چکے تھے۔